بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطان کی بری خصلتوں میں سب سے بڑی بری خصلت وسوسہ اندازی۔ شیطان کے بھی خصائل ہے برے، اس کی کوئی خصلت اچھی نہیں ہے، لیکن بدتر سے بدتر اس کی خصلت وسوسہ اندازی۔ یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ قرآن میں ہے کہ شیطان انسان کے دل کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے، کبھی گناہوں کا وسوسہ ڈالتا ہے۔ اگر ان وسوسوں کو دور کرنے کی کوشش کرے گا تو شیطان اس میں الجھا کے رکھ دے گا، اس کے جواب تلاش نہ کرے اور اس کے دور کرنے کی فکر نہ کرے، اس کی طرف دھیان نہ دے، خالی بس دور کرنے کی نیت سے بھی دھیان نہ دے۔ جیسے کوئی باطل فرقہ ہے تو ان کی کتابوں کا مطالعہ نہ کرے، اس کی طرف دھیان نہ دے، ان کو جواب دینے کی نیت سے بھی دھیان نہ دے، ورنہ ایک ایک قسم کا تعلق ہے، کوئی تعلق نہ رکھے۔ اگر وسوسوں کو دور کرنے کی نیت سے اس کی طرف دھیان دے گا تو بھی الجھ کے رہ جائے گا۔ جیسے پور پیش تار بجلی کے، کہ بجلی کے پور پیش تار ہے، الجھے ہے، اب اس کے الجھاؤ کو سلجھانے کے لیے یوں کرے گا تو بھی شارٹ لگے گا، اس کی حالت پر چھوڑ دے۔ اور وسوسہ جو ہے وہ مقصود پہ مخل نہیں ہوتا ہے۔ ہاں اس کی طرف دھیان دو گے تو مقصود میں مخل ہوگا، اور جب تک مقصود میں مخل نہیں، اس کی طرف بالکل دھیان نہ دے، اللہ کی پناہ میں آئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہے یا بائیں طرف ٹوک دے، تو شیطان پھر اپنا منہ لے کے وہاں سے ہٹ جائے گا۔ یہ اس کا علاج ہے۔ کبھی آدمی نماز کی حالت میں ہوتا ہے، وسوسوں کی بھیڑ ہو جاتی ہے، اب ان وسوسوں کو دور کرنے کی طرف دھیان دے گا تو حق سبحانہ و تعالیٰ سے توجہ ہٹ جائے گی۔ مقصود نماز کا اللہ کی طرف دھیان دینا، اقیم الصلاۃ لذکری، یہ مقل میں مقصود میں مقل ہوگا، اور کثرت وسوسوں کے باوجود حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف دھیان دیتا ہے، سنت کے مطابق رکوع، قیام، سجدہ، تو حق سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس کو ڈبل ثواب ملے گا، ایک نماز پڑھنے کا ثواب اور ایک وسوسے برداشت کر رہا ہے اس کا ثواب، محنت کا ڈبل ثواب۔ کبھی کبھی آدمی سوچتا ہے کہ میں کیا میری نماز میں تو کثرت سے وسوسے آتے ہیں، اور عام طور پہ بیچارے جاہل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، کثیر وسوسے آنے سے بھی نماز نہیں ہوتی۔ لوگ ان کو نماز کی دعوت دیتے تھے، یوں کہتے کہ مول صاحب ہماری کیا نماز کی حالت میں بہت سارے وسوسے آتے ہیں، اس لیے نہ پڑھنا اچھا، کیونکہ وہ یوں سمجھتے ہیں کہ نماز کی حالت میں وسوسے آنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے اور گناہ ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں۔ وسوسوں کی آورد نہ ہو، لاوے نہ، ایک ہے آمد اور ایک ہے آورد۔ آمد کا معنی اپنے طور پر وسوسے آوے، ایک آدمی کی ناک کے اوپر تھوڑی تھوڑی دیر میں اڑ کے مکھی آتی ہے اور بیٹھتے پھر اڑاتا ہے، پھر آئی، پھر اڑایا، پھر آئی، اور ایک تو مکھی دے تو پریشان ہو گیا کہ کہاں سے مکھی ڈھونڈ کے آؤ، اور اپنے ہاتھ میں گوڑ لے کے مکھی تلاش کرنے نکلا۔ اب گوڑ ایسی چیز ہے کہ اس کے اوپر مکھیاں بیٹھے ہوئے لے کے آیا، یہ بری چیز ہے۔ وسوسے لانا اور وسوسے آنا دو الگ چیزیں ہیں۔ اگر وسوسے نماز کی حالت میں جان بوجھ کے لاتا ہے تو مخل ہے، مقصد میں خلل پڑے گا، اللہ سے دور ہو جائے گا۔ اور وسوسے آتے ہیں اور پھر بھی اللہ کی طرف سے دھیان نہیں ہٹاتا ہے تو اس کا مقام اونچا ہوگا۔ اس کو دور کرنے کی فکر بھی نہ کرے، یہ بھی اس کو دھیان دینا ہوا، اہمیت دینا ہوا، اور یہ وسوسے شیطان کی طرف سے ہے، اس کو دور کرنے کی طرف دھیان دینے سے بھی شیطان کا ویلیو بڑھتا ہے۔ شیطان یوں سمجھتا ہے کہ دیکھو میری چیز ایسے ہے کہ اس کو دھیان دینا پڑا جواب دینے کے لیے،
اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بتایا کہ جب اس قسم کے وسوسے آوے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہے اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے بائیں طرف ہاک کر کے تھوک دے، تھو کرے، شیطان ہٹ جائے گا۔ علاج بتایا آگے بڑھ۔ ایک روایت ہے اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی کبھی شیطان آتا ہے اور حدیث النفس کے طور پر دل میں تم چپکے سے ہو، زبان بولتی نہیں، لیکن شیطان اندر ایک سوال کرتا ہے دل میں، من خلق السماء، آسمان کا خالق کون، آسمان کس نے پیدا کیا؟ شیطان ایسا سوال کرتا ہے دل میں، اور دل ہی دل کہتا ہے کہ اس کو اللہ نے پیدا کیا۔ من خلق الارض، زمین کس نے پیدا کی؟ شیطان دل میں سوال ڈالتا ہے اور دل میں سے جواب اٹھتا ہے کہ زمین اللہ نے پیدا کی۔ اس کے بعد دھیمے دھیمے پوچھتے پوچھتے یوں کہتا ہے من خلق اللہ، زمین اللہ نے پیدا کی، آسمان اللہ نے پیدا کیا، اس کو اللہ نے پیدا کیا، ندی نالے اللہ نے پیدا کیا۔ من خلق اللہ، اللہ نے کس کو پیدا کیا؟ یہ دل میں سوال آتا ہے۔ حضرت نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان آ کے تمہارے دل میں اس طرح سے سوال کرے گا، جب سوال کرتے 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 یہاں تک پہنچے کہ من خلق اللہ، اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ فلیقل آمنت باللہ، اس وقت یوں کہہ کہ میں اللہ پر ایمان لایا۔ بس علاج بتایا اس بنا پر کہ شیطان مغالطہ میں ڈالتا ہے۔ جب پہلے سوال کا جواب صحیح ہے، آسمان کس نے پیدا کیا، اور اس نے دل میں جواب طے کیا کہ خلق اللہ، آسمان اللہ نے پیدا کیا، یہ تو بالکل مسلم بات، آسمان کا خالق اللہ۔ اب اس جواب کے اندر اس نے کیا مانا؟ اللہ خالق ہے۔ جب اس نے یوں فرمایا کہ زمین اللہ نے بنائی تو اس نے مان لیا، عقیدہ کر لیا کہ اللہ خالق ہے۔ اور خالق کبھی مخلوق بنے؟ خالق کہے اسے کہ جو مخلوق سے پہلے ہو۔ آپ نے یہ کوئی چیز بنائی، یہ بنائی ہوئی چیز پہلے کہ بنانے والا پہلے؟ آپ نے گھڑی بنائی تو گھڑی پہلے کہ گھڑی کو بنانے والا پہلے؟ گھڑی کو بنانے والا بعد میں گھڑی ہوگی، پہلے خالق ہوگا۔ جب یوں کہہ دیا آپ نے کہ آسمان کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ زمین کس نے پیدا کی؟ اللہ نے۔ اب شیطان مغالطہ ڈالتا ہے، جب اس نے خالق ہونے کا عقیدہ کر لیا کہ اللہ ہی خالق ہے، اب اس کو کوئی یوں کہے کہ من خلق اللہ، تو پھر خالق مخلوق بن جاوے۔ اب اللہ کا کوئی پیدا کرنے والا ہو تو اللہ کیا بن جاوے؟ مخلوق، پھر تو کوئی خالق نہ رہے۔ اس لیے شیطان مغالطہ میں ڈالتا ہے کہ پہلے تو یوں کہتا ہے کہ آسمان کا، زمین کا، پہاڑ کا، دریاؤں کا خالق تو اللہ ہے، پھر یوں کہتا ہے کہ اب اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اب اللہ کے اوپر کسی کو مانے اعوذ باللہ تو پھر اللہ کیا بن جاوے؟ مخلوق بن جاوے۔ حالانکہ ابھی ہم نے مانا کہ آسمان کا خالق اللہ، زمین کا خالق اللہ، پھر یہ آسمان زمین کا خالق نہ رہا، تو مخلوق ہے، جیسے زمین مخلوق۔ تو شیطان اتنا ہوشیار، آدم علیہ السلام کے زمانے سے پہلا، وہ جانتا ہے کہ مجھے کس کو روٹی کھلانے کی، کس کو چٹنی چلانے کی، کس کو مربع چپکانے کا، کس کو پلٹی کھلانے کو، کس کو کھڑا کرنے کا، بہت پرانا ہے۔ تو کبھی کبھی بہت پہنچے ہوئے ہو تو اس کو اس طرح سے سوال میں ڈالتا ہے کہ اس کو میں پلٹی کھلاؤں ایمان کے باب میں، تو پوچھتے 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 پھر مغالطہ میں ڈالتا ہے کہ پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اب یہ مغالطہ ہے، اس لیے کہ اللہ کے بابت کوئی جواب یوں نہیں کہ اللہ کو اس نے پیدا کیا، تو پھر اعوذ باللہ اللہ مخلوق ہو گئے۔ مخلوق مانے بنی ہوئی چیز، اور خالق کہے اسے کہ بناوے بنے نہ۔ اب آسمان کا خالق اللہ، تو آسمان بنا نے اللہ نے، اس کو اللہ بنے ہوئے نہیں۔ زمین کا خالق تو زمین بنی، لیکن اللہ بنے نہیں، اللہ تو ہے جو ہے ہمیشہ سے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت خالی کہا کہ آمنت باللہ، میں تو اللہ کو خالق مانتا ہوں، اللہ کے سوا کسی کو خالق مانتا ہے میرا تو اس پر ایمان ہے۔ اب تو مجھے یوں سوال کرتا ہے کہ اللہ کا خالق کون، تو پھر اللہ مخلوق ہو جائے، اور میں نے تو ایمان یوں رکھا ہے کہ اللہ خالق، اللہ مخلوق نہیں۔
دوسری روایت میں یہ ہوا کہ جب اس حد کو پہنچے تو اعوذ باللہ کہے، اور اس قسم کے سوال کرنے سے بات آ جاوے، اس کی مثال دو۔ آپ علیہ السلام کا مقصد یہ ہے کہ انسان پورا مخلوق میں محدود، انسان پورا کیا ہے؟ مخلوق میں محدود، محدود مانے مریادہ۔ اب اس کی ہر چیز مخلوق میں محدود، اس کے کان کا سننا یہ بھی مخلوق، زبان کا چکھنا یہ بھی مخلوق، آنکھ کا دیکھنا یہ بھی مخلوق میں محدود، اس کی حد ہے، حد بندی ہے۔ ایک آدمی 20 میٹر سے آواز سن سکتا ہے یا 100 میٹر سے آواز سن سکتا ہے، لیکن کوئی تو حد ہے کہ اس کے آگے کی آواز اس کا کان نہیں لے سکتا ہے۔ تو کان کی جو طاقت ہے وہ مخلوق ہے تو وہ بھی محدود ہے، ایک حد تک سنے، ایک حد کے آگے نہ سنے۔ وہاں سننا ہو تو کوئی چیز لگانی پڑے، وہاں کی بات سننی ہو تو۔ آنکھ مخلوق نے محدود اللہ نے بنائی، اب اس کی طاقت بھی محدود۔ اب وہ 1 کلومیٹر کے اوپر تو دیکھ سکتا ہے کہ وہ کپاس کا ڈھیر ہے، اس کے آگے کی چیز دیکھنے تو دوربین لگانی پڑے، آنکھ کی طاقت پوری ہو گئی۔ زبان چکھتی ہے، لیکن زبان پر مٹھائی کا ٹکڑا رکھو تو زبان رپورٹ دے گی کہ میٹھا ہے، اور مرچ کا ٹکڑا کر کے زبان کے اوپر یوں رکھو تو زبان رپورٹ دے گی کہ تیکھا ہے، اور زہر کا ٹکڑا کاٹ کے زبان پر رکھو تو زبان رپورٹ دے گی کہ یہ کیا ہے؟ تلخ ہے، زہر ہے۔ لیکن اتنا رکھے تو ذائقے کی حد پوری۔ اب قوت ذائقہ یوں دکھانے سے نہیں کہہ سکتا ہے کہ میٹھا ہے، تیکھا ہے، نمکین ہے، یوں کرنا پڑے، اس کی حد اتنی زبردست رکھے تو۔ اسی طرح قوت فکریہ جو ہے، عقل اللہ نے انسان کے دماغ میں رکھی ہے، سمجھ، وہ بھی ایک حد تک سمجھ سکتے، اس کے آگے سمجھ نہیں سکتی ہے۔ اب آنکھ کی حد پوری ہو جاوے نے دیکھنا ہو تو دوربین لگانا پڑے، کان کی حد پوری ہو جاوے نے سننا ہو تو کوئی کان میں آلہ لگانا پڑے۔ اسی طرح اللہ نے جو عقل دی ہے وہ 2 دونی 4 سوچ سکتی ہے، 27 دونی 54 سوچ سکتی ہے کہ 27 دو 54، 50 نے 4، سمجھے؟ اور 54 کا نصف 27 سوچ سکتی ہے کہ 54 کا نصف کیا ہے؟ 27، اور 50 دو 100 نے 100 دو 200۔ لیکن سوچتے سوچتے یہاں تک سوچنے لگے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، اس کی حد پوری ہو گئی۔ اب اس کی حد، جیسے ہر عضو کی حد ہے اس کی بھی حد، اب اس کو اس کے آگے کی چیز دیکھنے تو دوربین لگانی پڑے آنکھ کو۔ اسی طرح یہ آپ کو معلوم کرنا ہو تو پھر نبوت کی عینک لگانی پڑے، اور نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آمنت باللہ کہہ دینے کا، یا یوں کہہ دے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا اس قسم کا سوال کرنے کا نہیں، یہ اصولی بات ہے، وجدانی جواب ہے۔ چلو۔ وحدثني عبد الله بن رومي والسند المتصل عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزالون يسالونك يا ابا هريره حتى يقولوا هذا الله فمن خلق الله قال فبين انا في المسجد اذ جاءني ناس من الاعراب فقالوا يا ابا هريره هذا الله فمن خلق الله قال فاخذ عيسى بكفه فرماهم به ثم قال قوموا قوموا صدق خليلي صلى الله عليه وسلم۔ حدثني محمد بن حاتم وبسند المتصل قال سمعت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان کے اندر روایت کو لا کے ایمان اور ایمان کے متعلقات پورے بتا دیے، ایمان کو خراب کرنے والی چیزیں بھی بتا دی تاکہ آدمی پرہیز کرے۔ دنیا میں کوئی بھی قیمتی چیز ہے، اس کو اس کی قیمت پر باقی رکھنا ہو تو اس کے ساتھ کچھ پرہیز بھی ہوتا ہے۔ جیسے سونا، تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ سونے کو اس طرح سے کرنے کا، کبھی پسینہ سے خراب ہو جائے گا، کبھی یہاں رکھنے سے خراب ہو جائے گا، اس کی پالش اتر جائے گی، یہ سب لکھا ہوا ہوتا ہے۔ کوئی بھی چیز اگر ان سے احتراز نہ کیا جائے تو پھر اس کی چمک ختم ہو جائے گی۔ کپڑا بھی آتا ہے تو اس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ فلاں فلاں صابن کا پاؤڈر استعمال کرنے کا، یہ نہیں کرنے کا، ورنہ اس کی چمک اڑ جائے گی۔ سعودیہ سے جو قصیدے آتے ہیں اس کے اوپر ایک لکھا ہوا ہوتا ہے ہدایات، اس کو کیسے سکھانے کا، کیسے دھونے کا، گرم پانی کتنا رکھنے کا، ورنہ اس کی چمک ختم ہو جائے گی اور اس کی ڈیزائن بھی ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح ایمان ہے، اب ایمان کو اس کی اصلی شکل کے ساتھ باقی رکھنا ہے تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نبی پاک اسلام کے ایسے ایسے ارشادات کو جمع کیا جس کی وجہ سے ایمان کی حفاظت ہو۔ من جملہ ان میں سے ایک وسوسہ
وسوسہ ایسا ہے جیسے درخت میں دیمک لگے. اب درخت میں دیمک لگا, اٹھائی, یہ دیمک دھیمے 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 اندر سے تنا کھا رہا ہے, کھاتے کھاتے اس کو دھرم سے گرا دے گا. اب یہ وسوسے دھیرے 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 کیا ایمان کو خراب کرے جب وسوسوں کی آورد ہو. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے آپ علیہ السلام کے وہ ارشادات بتلائے کہ وسواس آوے تو اس کا علاج کیا ہے. جیسے اس درخت میں دیمک لگے تو اس کا علاج یہ ہے کہ اس کی خاص قسم کی دوا آتی ہے وہ لگاؤ. اگر کوئی دیمک لگا درخت میں اور دوا کا بھاؤ پوچھا تو وہ تو 5 روپے کی ملتی ہے. اب اپنے دماغ سے سوچے کہ اپنے 300 روپے کے حساب سے دیسی گھی ملتا ہے, وہ گھی ڈالو, یہ مہنگا ہے تو دیمک ختم نہیں ہوگی. اس کا جو علاج ہے اس سے دیمک خراب ہو اور اسی سے دیمک ختم ہو. تو دیمک کی جو دوا آتی ہے اسی سے. اسی طرح آپ علیہ السلام نے علاجات بتلائے کہ اگر وسوسے آوے تو اس کا علاج یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہو, آمنت باللہ کہو, بائیں طرف تھوکو. اب کوئی اس سے اونچا عمل کرنا چاہے کہ میں تو یاسین شریف پڑھوں گا 127 دفعہ, آگے بڑھو. حدثني محمد بن حاتم وبالسند المتصل سمعت ابا هريره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسالنكم الناس عن كل شيء حتى يقول الله خلق كل شيء فمن خلقه. حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة الحضرمي وبالسند المتصل عن انس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل ان امتك لا يزالون يقولون ما كذا حتى يقولوا هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله تعالى. وحدثنا اسحاق بن ابراهيم بالسند المتصل عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث غير ان اسحاق لم يذكر قال الله عز وجل ان امتك. حدثنا يحيى بن ايوب بالسند المتصل عن ابي امامه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد اوجب الله له النار وحرم عليه الجنه. فقال له رجل وان كان شيئا يسيرا يا رسول الله قال وان قدير من عراق. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه بالسند المتصل عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم فهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. قال فدخل الأشعث بن قيس فقال ما يحدثكم عنه عبد الرحمن. قالوا قال صدق ابو عبد الرحمن في نزلت كان بيني وبين رجل ارض باليمن فخاصمته الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل لك بينة فقلت لا. قال فيمينه قلت اذا يحلف. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك من حلف على يمين شر يقتطع بها مال امرئ مسلم وفيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. عن ابي امامه رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد اوجب الله له النار وحرم عليه الجنه. وقال له رجل وان كان شيئا يسيرا يا رسول الله قال وان قدير من العراق. اگر کوئی آدمی قاضی کے سامنے جھوٹی قسم کھائے مال کی لالچ میں, مال کی محبت میں, اور یوں کہا کہ قسم خدا کی قاضی صاحب یہ زمین میری ہے جو فلاں نے قبضہ کر رکھا ہے. اب زمین جس کے قبضے میں اس کے پاس کوئی بینہ نہیں, اس سے قسم کھائی, قاضی نے فیصلہ کر دیا. حضرت نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی قسم کھا کے کسی مسلمان کا حق دبا لے تو جہنم واجب ہو جائے گی اور جنت اس کے لیے حرام ہو جائے گی. ایک آدمی نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر تھوڑا مال ہو تو آپ نے سامنے فرمایا کہ ایک مسواک جتنی لکڑی بھی کسی کو ہو تو نہیں لے سکتا ہے. ایک مسواک غیر کا ہے. اور عمر نے یوں کہا کہ قسم خدا کی میرا ہے, اور اس کے قسم کھانے پر دے دیا. اتنا مال بھی اگر کوئی کسی کا مالک کی ذات کے بغیر جھوٹی قسم کھا کے مالک بن جائے, جھوٹا مالک, تو جہنم واجب ہو جائے اور جنت اس کے لیے حرام ہو جائے. یعنی مخلد نہیں ہوگا, لیکن جس وقت لوگ جنت میں جاتے ہوں گے اس کو جہنم میں بھیجا جائے گا گناہ کی سزا بھگتنے کے لیے. اور جس وقت لوگ جنت میں پہنچتے ہوں گے اس وقت جنت میں جانا حرام ہوگا, بھی جہنم میں جائے. صاف ہو کیا یہ کتنا بڑا. اب اس سے انداز لگاؤ
کہ کسی مسلمان کا ناحق مال آج صبح سے شام تک پڑھے لکھے لوگ تو اس کو کیا ہے بزنس سمجھتے ہیں. بولو کوئی بھی طرح سے اس کے مال کو لے لینا، دھوکے سے، جھوٹ بول کے، غفلت میں ڈال کے، اور اس کو پھر کمانا سمجھتے کہ ہم کما کے آئے. صبح میں نکلتا ہے تو شام کو کتنوں کو چھیتر کے آئے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں کما کے آئے. ایک مسواک جتنا مال بھی کسی مسلمان کا اس کی اجازت کے بغیر کوئی لے گا، جھوٹی قسم کھا کے قسم سے میرا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً فرما دیا، چاہے محدثین نے اس کی تعویل کی ہو کہ جہنم اس کے لیے واجب اور جنت اس کے لیے کیا ہے حرام. حضرت نبی پاک علیہ السلام نے عرفات کے میدان میں 1,00,000 صحابہ کیوں فرمایا کہ کون سا میدان ہے؟ کہا کہ عرفات کا. یہ کون سے مہینے ہیں؟ کہ حرمت والے. یہ کون سا شہر ہے؟ کہ عزت والا، بلد امین. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ساری حرمتیں ایک مسلمان کا مال اس سے بھی زیادہ قابل احترام ہے. یہ تین احترام جمع ہو گیا، عرفات کا میدان، حج کے مہینے، بلد امین، مکہ شریف. اس سے کہیں زیادہ قابل احترام ہے ایک مومن کا مال. اب ایسا نہیں کہ کوئی کافر کا لے سکتے ہیں، یعنی عام طور پر مسلمان کے ساتھ صبح شام رہتا ہے، کھانے میں پینے میں ہم پیالہ ہم نوالا، غیروں کے ساتھ بہت کم رہتا ہے. اب جن کے ساتھ رہے ان کے مال کو بے احتیاطی سے لے لیتا. اس بنا پر ان کا نام ذکر کیا کہ امرأن مسلمن، ورنہ کوئی کافر کا مال لے تو مسلمان کے مال لینے سے بھی زیادہ سنگین. اس لیے کہ مسلمان تو معاف بھی کر دے کہ چلو میرا مال جس نے لیا ہے میں اس کو معافی دے دیتا ہوں، لیکن کافر معاف نہیں کرے. جب کافر معاف نہ کرے تو اللہ کیا بھی معاف نہیں کرے گا، چاہے وہ جہنم میں جانے والا ہو. لیکن معاف نہیں کرے گا تو اللہ پکڑ کرے گا، اس کی پکڑ کرے گا. ایک کافر کو گالی دینا مسلمان کو گالی دینے سے بھی زیادہ سنگین. مسلمان تو رحم دل معاف بھی کر دے مرنے سے پہلے، وہ معاف نہیں کرے گا، دشمن ہے وہ. اب اس سے دوسروں کے مال کا اللہ کے ہاں جو اہتمام ہے، اب سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں جو سنگین مسئلہ ہے، اپنے کھیت کے بعد وہ ہر سال اس طرح سے کرتا ہے کہ پڑوس کے کھیت کی زمین تھوڑی تھوڑی اندر آ رہی ہے. یہ کھیت کی جو بار ہے نا، کسان لوگ اس کو کاٹتے ہیں نا، پھر تھوڑا ادھر سے لیتے ہیں، پھر تھوڑا ادھر سے لیتے ہیں. کئی سال کے بعد 1 فٹ زمین باہر کے اندر آ گئی. ایک بالش زمین کوئی آدمی کسی کی دبا لے، یہ مکان بنانے کے لیے جگہ ہے، ایک تھوڑی سی بغیر اجازت کے مالک کی اس کے مکان میں دبا لی. یہ بہت سنگین مسئلہ ہے، یہ معمولی نہیں ہے. چاہے وہ شرم میں بولے نہ، اس کو جھگڑا پسند نہیں، لیکن نبی پاک صاحب نے فرمایا کہ ایک مسواک بھی کوئی مالک ہے نے کوئی ناحق قسم کھا کے کہا قسم خدا کی میرا ہے اور لے لیا، او جبلہ النار، جہنم واجب. اس لیے حلال آدمی حلال کماوے. ایمان کے بعد سب سے اونچا فریضہ حلال کی کمائی. ایمان کے بعد سب سے اونچا فریضہ کیا ہے؟ آدمی حلال کمائے، حرام نہ کمائے. اگر کوئی آدمی حلال کمانے کی نیت سے نکلا بیچارہ اپنے ٹوکرے میں امرود لے کر اور کندھے پر ٹوکرا رکھا اور صبح سے وہ آواز لگاتا ہے کہ امرود لو، میٹھا امرود لو، میٹھا امرود لو. 1000 سے زیادہ دفعہ اس نے شام تک میں آواز لگائی، میٹھا امرود، میٹھا امرود. یہ ان کا بولنا بکواس نہیں ہے، سبحان اللہ بولے اتنا ثواب. چنانچہ اگر کسی کو انداز لگانا ہو، تسبیح پڑھنے سے آدمی کے اندر ایک خاص قسم کی فرحت پیدا ہوتی ہے، انشراح قلب. ایک آدمی حلال کمانے کی نیت سے صبح سے شام تک کیوں بولے گا کہ امرود لو امرود لو، تو پھر اس کے دل میں شام کے وقت ایک خاص قسم کی فرحت پیدا ہوگی جب حلال کی کمائی کی کھائے گا. اور خالی بکواس کرے، مقصد حلال کمانا نہیں ہے، تو اس کے دل میں انقباض پیدا ہوگی، وحشت پیدا ہوگی، کیونکہ فضول بولا. ایک آدمی حلال کمانے کے لیے صبح سے شام تک بولتا ہے کہ کیلے لو کیلے لو. اگر اس کے اندر برکت نہ ہو تو آدمی انداز یوں لگائے کہ خالی بولے 1000 دو، اور کیلے بیچنے کی نیت سے بولے. دونوں کے بولنے کی کیفیت میں فرق ہوگا. یہ وجدانی چیز ہے، وجدان سمجھایا نہیں جاتا ہے، محسوس کیا جاتا ہے. ایک آدمی کو یوں کہے کہ
یہ عام خطی ہے. اب کوئی اس کو سمجھانا چاہے تو سمجھا نہیں سکتا ہے کہ چلو ذرا کھٹائی سمجھا دے کہ عام خطی ہے تو کیسی ہے. وہ سمجھا ہی نہیں سکتا ہے کھٹائی کو. کھڑے ہو کے چاہے کتنے دلائل لے کے چلو یہ عام خطی ہے تو کھٹائی مجھے سمجھا دے بول کے وہ نہیں سمجھا سکتا ہے. وہ سوال کرے گا کہ املی جیسی، چھاچھ جیسی، لیمبو جیسی. لیکن ہر ایک کی کھٹائی کی کیفیت الگ. املی الگ قسم کی کھٹی، لیمبو الگ قسم کا، کوکم الگ قسم کا، چھاچھ الگ قسم کی، سب کھٹے ہیں. یہ وجدانی ہے. یہ تو آپ کو یوں کہنا کہ ذرا ہتھیلی چوڑی کر، ہتھیلی دراز کر اور ذرا 2 قطرے ٹپکا دیا آم کا رس، اب تو یہ چکھا دیا، اس کو وجدانی کہے. تو وجدانی چیز سمجھائی نہیں جاتی ہے، محسوس کی جاتی ہے. اسی طرح ایک آدمی صبح سے شام تک حلال کمانے کی نیت سے بولتا ہے کہ کیلا لو، کیلا لو، کیلا لو، امرود لو. اب اس کی جو کیفیت ہے وہ وجدانی ہے، وہ سمجھائی نہیں جاتی. وہ کرے پہلے. جیسے کوئی خطے عام سمجھا نہیں سکتا ہے، اسی طرح فضول بولے، فضول اور فضول بکواس کی بنا پر جو اس کے دل میں وحشت پیدا ہوتی ہے. ایک آدمی بک 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 کرتا ہے اور اس کے بعد اس کے دل کے اندر کیا ہے، بکواس کی وجہ سے خاص قسم کی وحشت پیدا ہو جائے گی. فضول بکواس نہ کرے. دل ظفر گفتن بمیرت در بدن. پرنامہ پڑھی کہ نہیں؟ شیخ سعدی سے فرید الدین عطار رحمۃ اللہ نے کتاب لکھی ہے پندنامہ. پند مانے نصیحت. نہ پڑھی ہو تو کتب خانے سے ترجمہ والی لے کے کئی دفعہ خود پڑھو. پند مانے نصیحت. اور پندنامہ میں فرید الدین عطار نے کئی قسم کی نصیحتیں لکھی ہے اشعار میں. اس میں ایک نصیحت ہے دل ظفر گفتن بمیرت در بدن. بک بک کرنے سے دل اپنے بدن میں مر جاتا ہے. میں نے پندنامہ پڑھائی تو دل ظفر گفتن بمیرت در بدن. بک بک کرنے سے دل اپنے دل میں، اپنے بدن میں مردہ ہو جاتا ہے. بک بک نہیں کرنے کا. اچھی بات بولو، تسبیح پڑھو، قرآن پڑھو، دین کی بات کرو. ہاں دین کی بات تم 50 گھنٹے بولو گے تو بھی دل میں روشنی پیدا ہوگی، لیکن فضول بکواس کرو گے ظلمت پیدا ہوگی. دل ظفر گفتن بمیرت. تواضع کند نیک بخت اختیار. یہ پندنامہ میں ہے. جس کو اللہ نصیبے والا بناتا ہے، نصیبدار، اسی کے اندر تواضع ہوتا ہے. تواضع کند نیک بخت اختیار. دیکھو 2 نصیحتیں کتنی جاندار. ایسی پوری پندنامہ میں نصیحت ہے. بخیلا اعظم وال غمی خورن. کنجوس لوگ مال کا ٹینشن کھاتے ہیں. بخیلا اعظم وال غمی خورن. بخیل لوگ، کنجوس لوگ مال کا کیا کھاتے ہیں؟ ٹینشن. سخی اعظم وال برمی خورن. اور سخی اور داتا لوگ مال کا پھل کھاتے ہیں. انگور لاتے ہیں، سیتا پھل لاتے ہیں، انار لاتے ہیں، سیب لاتے ہیں، آم لاتے ہیں، پھل کھاتے ہیں. بخیلا اعظم وال غمی خورن، سخی اعظم وال برمی خورن. کنجوس آدمی مال کا ٹینشن کھاتا ہے اور سخی آدمی مال کا پھل کھاتا ہے. یہ کون کہتا ہے؟ فرید الدین عطار. تکبر مکن زنہار پسر روزے دے دستش کرائی بسر. یہ عزیز من گھمنڈ مت کر، ایک دن ماتھے کے بل گرے گا. کتنی شاندار نصیحت. تکبر ازا زنہرا کھار کر بزندہ نے لعنت گرفتار کر. گھمنڈ نے شیطان کو ذلیل کر دیا. شیطان نے، تکبر نے شیطان کو ذلیل. ایک ساتھ کھربوں انسانیوں کہتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شیطان مردود سے اللہ تیری پناہ. کتنا مردود. اس قسم کی باتیں پندنامہ میں ہے. پڑھو. حدثنا اسحاق بن ابراہیم وبسند المتصل عن عبد الله قال. یہ چھوٹی چھوٹی کتابیں مدرسوں نے نکال دی. اس سے انسان کے دل کی تختی کے اوپر بزرگی کے نقوش کنڈا ہوتے ہیں. جیسے آتا ہے، آتا گھونڈا ہوا آتا. اب ایک آدمی نے انگوٹھی پہنے یوں کرتا ہے تو انگوٹھی پڑے گی اندر، انگوٹھی کا لفظ پڑے گا. اور روپے کا سکہ لے کے یوں دبایا تو سکہ پڑے گا. اسی طرح چھوٹی چھوٹی جو کتابیں ہیں، پندنامہ ہے، کریمہ ہے، اس میں جو کام کی باتیں ہیں، گلستہ ہے، بوشتہ ہے، تو انسان کے دل مثل آتا کے ہے. اس کے اوپر بزرگی کے کنڈے پڑتے، نقوش، تواضع کا، اخلاص کا، سخاوت کا، اس قسم کے کنڈے پڑتے. اب اس کو مدرسے والے سمجھتے نہیں کہ کاریم کو رہا دیا. اس کے فائدے بھی تھے کیا؟
گدھے کے سامنے زعفران رکھے تو گدھا کیا کرے گا؟ اس کو کیا معلوم کہ زعفران ہے؟ ایک آدمی پڑے کہ میں گدھے کے سامنے زعفران رکھ کے وہ تو کتنا قیمتی ہوتا ہے، بال کیسر کے، گدھا پھونک مار کے اڑا دے گا۔ جو آدمی ان کتابوں کی قدر جانتا ہی نہیں وہ تو پھونک مار کے اڑا دے گا۔ آگے بڑھو۔ حدثنا اسحاق بن ابراهيم بسند المتصل عن عبد الله قال من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. ثم ذكر نحو حديث الاعمش غير انه قال كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال شاهداك او يمينه. وحدثنا ابن ابي عمر بسند المتصل يقول سمعت ابن مسعود يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على مال غير مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی آدمی جھوٹی قسم کھا کے اپنا مسلمان کا مال لے لے اور وہ مر جائے تو روح نکلتے وقت آپ سبحانہ و تعالیٰ اس سے ناراض ہوئیں گے۔ اب مرتے مرتے اللہ ناراض ہو تو مرنے کا من چاہے، مرنے کا جو اسی وقت چاہے کہ اس کو یقین ہو کہ اللہ مجھ سے راضی ہے۔ اب اپنے بچوں کی فکر کے اندر کتنوں کا مال دبا کے بیٹھا ہے اور یہ خوش ہے کہ میرے پاس اتنے مکان، اتنے کھیت نے، اتنا بیلنس، اور لوگوں کے دبا کے بیٹھا ہے۔ دوسروں کے لیے اپنے عاقبت کیوں خراب کرتا ہے؟ اپنے بچوں کے لیے اپنے عاقبت خراب کرے۔ دفن کرنے کے بعد 10 منٹ سے زیادہ کوئی یاد نہیں کرے گا۔ دفن ہو گیا، ہاتھ جھاڑ دیا اور گھر پہ آگے چائے پی کے فارغ ہو گئے۔ یہ اللہ کا دستور ہے، دنیا کا دستور ہے۔ زندگی کا تو نے جتنا احسان کیا اس کا صلہ اتنا ملے گا کہ تیری قبر پر، تیری چھاتی پر پتھر رکھ کے چلائے، یہ پتھر نشانے کے لیے، کئی پتھر کو تاکہ پتہ چلے کہ قبر باقی ہے۔ یہ زندگی کے احسان کا صلہ ملے گا، تمہاری چھاتی پر پتھر رکھ کے چلائے۔ ان کے لیے آخرت خراب کرتا ہے، اپنے بچوں کی محبت میں تو آخرت کو خراب کرتا ہے۔ اگر کوئی آدمی صوبے کا مال بھی جمع کرے، ناحق مال جمع کرے بچوں کی محبت میں کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچے اس کو استعمال کرے، تو اس سے بڑھ کے کوئی بھی وقوف نہیں۔ القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ خرا سمجھدار نے دانا وہ آدمی ہے کہ مرنے کے بعد کا سوچے، زندگی کا نہ سوچے، یہ سمجھدار ہے۔ یہ تو سب بڈھو ہے اور لوگ اس کو سمجھدار کہتے ہیں، بڑا سمجھدار، بہت ہوشیار، کتنا جمع کر کے رکھا ہے، بڈھو ہے۔ اس کو یہ بات نہیں ہے کہ آگے دھک دھک سے آگ کے کھائے ہے اور میں اس کی طرف جا رہا ہوں، دھیمے 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 دھیمے، اور ایک دم دفتن گرے گا کھائی میں۔ ایمان کے ساتھ مالیات کے باب کے اندر حرام کے مال سے بچے تو دین بنے گا، ورنہ دین رخصت ہو جائے گا۔ زبان میں سچائی ہو اور پیٹ میں جو لقمہ جائے وہ حلال کا ہو تو اس کی ایمان کی حفاظت ہوگی۔ سر دی صد کے مقال عقل حلال، سر دی صد کے مقال عقل حلال۔ دین کا پورا ماوا کیا ہے؟ صد کے لسان، صد زبان سچی ہو، وہ عقل حلال۔ سر دی صد کے مقال، قول مانے بول، صد کے مقال عقل حلال، سر دی، یہ دین کا ماوا ہے۔ جلوت خلوت تماشائی جمال، جلوت خلوت تماشائی جمال۔ پھر خلوت میں ہو کہ جلوت میں ہو اس کو اللہ کا خیال ہے، اور اس کی آنکھوں کے سامنے اللہ خیال میں آئے گا کہ اللہ ہے، اللہ ہے، اس کو جواب دے۔ خلوت میں بھی جلوت میں، جلوت مانے محفل اور خلوت مانے اکیلا، خلوت جلوت تماشائی جمال۔ آگے بولو۔ حدثنا قتيبة بن سعيد وبسند المتصل عن علقمة بن وائل عن أبيه قال جاء رجل۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کتاب الایمان میں یہ ساری روایت کو لا کے اس بات کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ایمان کا مطلب صرف کلمہ پڑھنے کے بعد چھٹی نہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا مکتب کے اندر کہ اول کلمہ طیب کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ چھٹی۔ یہ تو وطن دیا۔ ایک آدمی مسجد میں قاضی کے سامنے یوں کہتا ہے کہ نکحتھا قبلتھا تزوجتھا، 1000 مہر کے بدلے میں۔ اب گھر پہ آ کے اس کی عورت کو نہ کھانا دے، نہ پینا دے، نہ مکان دے، نہ کپڑا دے کہ میں نے تو قاضی کے سامنے کہہ دیا کہ نکحتھا۔ یعنی اب قاضی کے سامنے نکحتھا کہنے کا مطلب ہے کہ پوری ذمہ داری اس کے اوپر آ گئی، عورت کو کھلانے کی، پلانے کی، بیمار پڑے تو دوا دارو کی۔ اسی طرح کلمہ پڑھ لیا کہ اول کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب یہ ساری ذمہ داری آ گئی، حرام کو ہاتھ نہ لگائے۔ چلو۔
حدثنا قتيبة بن سعيد وبالسند المتصل کہ مدارس تو اس لیے ہے کہ یہاں حقیقت میں اسلام اور ایمان کو سمجھے اور پورے طور پر سمجھنے کے بعد سادہ انداز میں دوسروں کو سمجھائے. بہت گہرا انداز نہیں رکھنے کا، سادہ انداز. مقصد یہ ہے کہ لوگ سمجھے بیچارے، ان کے دل میں اترے. آج کے زمانے میں، پہلے زمانے میں دوائیں آتی تھی ایسی پواہی، اور اتنی کڑوی کہ آدمی گھونٹ پڑے تو یوں کرنا پڑے تھوڑی دیر تک، شکر مانگے، کھاکنا پڑے. لیکن زمانے کی رفتار کے اعتبار سے جب طبیعتوں میں کمزوری آئی تو کیسے اوپر گلاب کرتے ہیں، کتنی کڑوی دوا لیکن اوپر ایسے سویٹ جیسے گلاب چڑھا دیتے ہیں. چھوٹا بچہ تو اس کو کھٹمی سمجھ کے منہ میں رکھ لے، دیکھتے من ہو کہ کھا لے. اب منہ میں جانے کے بعد زبان پر تلخی کا احساس نہیں ہوگا، اندر جانے کے بعد جب اوپر کی جھلی ٹوٹے گی اور پھر اندر کام کرے گی، لیکن منہ محفوظ رہے گا. اسی طرح آج کے زمانے میں سادہ انداز میں دین پیش کرے. اب بہت گہری بات کوئی سمجھے گا نہیں، ایک دم سیدھے سادے انداز کے اندر، محسوسات کے اندر 2 دونی 4 کی طرف دین کو سمجھاوے. بہت گہری بات کر کے روپ نہ پاڑے. چلو. حدثنا قتيبة بن سعيد وبالسند المتصل عن علقمة بن وائل عن أبيه قال جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي يا رسول الله إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت في أبي. فقال الكندي هي أرضي بيدي أزرعها ليس له فيها حق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي ألك بينة؟ قال لا. قال فلك يمينه. قال يا رسول الله إن نبی پاک علیہ السلام کے دربار میں زمین کے جھگڑوں کے مقدمے آئے کہ زمین کا جھگڑا جب سے دنیا بنی تب سے ہے. اور نبی پاک صاحب کے دربار کے اندر جو جھگڑے لے کے آنے والے تھے وہ صحابہ تھے نہیں، لیکن وہ بھی صحابہ باقی رہے. یعنی ایسا جھگڑے تو ہوئے، انسان ہے، بصری تقاضے ہے، تو بصری تقاضوں سے کبھی اس قسم کی کھینچتان بھی ہوئے، لیکن پھر بھی وہ صحابہ رہے. اور آج ہمارے عرف میں ہے کہ بزرگ اسے کہا کہ کبھی کوئی جھگڑا نہ ہو، اور ذرا بھی کوئی چیز ہوئی کہ بزرگ کی چہٹ. اللہ صحابہ آپ علیہ السلام کے دربار میں مقدمہ لے کے آتے تھے، پھر بھی صحابہ ہے. انسان ہے، بشر ہے، تو بصری تقاضے بھی اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. حضرت نبی پاک صاحب کی خدمت میں 2 صحابی آئے. ایک زمین کا جھگڑا تھا. ایک نے آ کے کہا کہ اللہ کے رسول اس نے میری زمین پڑا لی ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی پروف ہے؟ کہا کہ میرے پاس تو کوئی پروف تو نہیں ہے رسول اللہ. جیسے آج کے زمانے میں قاضی پوچھتا ہے کہ تو قسم کھا سکتا ہے؟ تو کہا کہ قسم، اچھا وہ اب ان سے قسم لی جاوے گی. کہا کہ یا رسول اللہ وہ تو قسم کھا لے گا. یعنی اگر مدعی کے پاس بینہ نہ ہو تو مدعا علیہ یوں کہا کہ قسم خدا کی زمین میری ہے، اس کے نہیں ہے، میں نے دعویٰ کیا کہ زمین میری ہے. اب قاضی مانگے گا کہ 2 پروف سے ثابت کرو، 2 گواہوں سے. میں نے کہا کہ قاضی صاحب گواہ تو ہے نہیں. اب ان سے قسم لی جائے. اب وہ یوں قسم کہا کہ قسم خدا کی زمین اس کی نہیں ہے، میری ہے. تو اب ان سے قسم لینے کی باری آئی. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو اتنا پرہیزگار نہیں ہے، قسم کھا لے گا. یہ تو ابھی قسم کھا لے گا کہ قسم خدا کی زمین اس کی نہیں، میری ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر جھوٹی قسم کھائے گا تو اللہ کے ہاں پھر اس کو سزا بھگتنی پڑے گی. ورنہ ہم تو مکلف ظاہر کے، قانونی اعتبار سے تیرے پاس پروف نہیں تو قسم کھاوے، اور وہ قسم کھا لے تو پھر وہ زمین اس کی، اور قسم کھانے سے انکار کرے تو اب اس کی نہیں، میں تجھے دلا دوں. اب وہ قسم کھا لے گا تو چاہے جھوٹی قسم، لیکن ہم ظاہر کے مکلف ہے، باطن کے مکلف نہیں، باطن اللہ کے حوالے. اس کے بعد آپ نے سامنے فرمایا اگر کوئی آدمی جھوٹی قسم کھاوے کسی آدمی کی ظلمن زمین دبانے کے لیے تو مرتے وقت اللہ اس کے اوپر غضبناک ہوں گے. یہ وعید بتائی. چلو اب نبی پاک علیہ السلام عالم الغیب ہوتے تو مقدمہ لے کر جب لوگ آتے تو اللہ کے رسول تو پتہ کر لیتے کہ یہ سچا ہے جھوٹا ہے. اور یہ لوگ عالم الغیب کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول عالم الغیب، یعنی آپ علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ نہیں کیا، ابیاس یاد نہیں. چلو. حدثني زهير بن حرب وبسند المتصل عن وائل بن حجر قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتاه رجلان يختصمان في ارض فقال احدهما ان هذا انتزع على ارضي يا رسول الله في الجاهليه وهو امرؤ قيس بن عابس الكندي خصمه ربيعه بن عبد الحبان. قال بينتك؟ قال ليس لي بينة. قال يمينه؟ قال إذا يذهب بها. قال ليس لك إلا ذلك. قال فلما قام ليحلف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتطع أرضا ظالما لقي الله وهو عليه غضبان. قال إسحاق في روايته ربيعة بن حيدان.
حدثني ابو هريره محمد بن العلاء وبسند المتصل عن ابي هريره رضي الله عنه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارايت ان جاء رجل يريد اخذ مالي قال فلا تطعه مالك قال ارايت ان قاتلني قال قاتله قال ارايت ان قتلني قال فانت شهيد قال ارايت ان قتلته قال هو في النار. حدثني حسن بن علي الحلواني بسند المتصل حدثنا ابن جريج قال اخبرني سليمان بن الاحول ان ثابت مولى عمرو بن عبد الرحمن اخبره انه لما كان بين عبد الله بن عمرو وبين عنبسة بن ابي سفيان ما كان تيسر للقتال فركب خالد بن العاص الى عبد الله بن عمرو فوعظه خالد فقال عبد الله بن عمرو اما علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللہ کے ہاں ایک مومن کا مال کتنا قابل احترام. اگر کوئی آدمی کسی کے مال کے اوپر حملہ کرے، آپ علیہ السلام کو کسی نے مسئلہ پوچھا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دینے کا نہیں، کہا کہ اللہ کے رسول زبردستی لے لے تو قاتل اس کے ساتھ قتال کر. جتنا تیری طاقت ہو لگا کہ یا رسول اللہ اگر وہ مجھے قتل کر دے کہ تیرے مال کی حفاظت میں اگر تیرا قتل ہو گیا تو شہید ہے. من قتل دون مال فہو شہید. اپنی جان، اپنی مال اور اپنے آبرو کی حفاظت میں وہ مر گیا لڑائی میں تو شہادت کی موت ہے، یعنی آخرت کے اعتبار سے اس کو شہادت کا ثواب ملے گا. تو اسلام نے بزدلی نہیں سکھائی. ہندوستان کی آزادی ہو گئی، ہندوستان میں قتل عام تھا اور بیچارے مسلمان بھاگے جا رہے تھے. حضرت مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف پڑھاتے تھے دیوبند میں. وہ دیوبند میں مدرسہ چھوڑ کے ایک جگہ پر آئے جہاں مسلمان بھاگے جا رہے تھے. مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان دیا، اس بیان کے لیے حدیث بھی پیش کی کہ من قتل دون مالہ فہو شہید. پہلے یوں فرمایا کہ اگر فسادی تمہارے اوپر چڑھ آئے تو ان کو سمجھاؤ کہ تم انسان ہو، تم درندے نہیں ہو. ایک دفعہ نہ سمجھے تو دوسری دفعہ سمجھاؤ، تیسری دفعہ سمجھاؤ، اور اگر تیسری دفعہ نہ سمجھانے پر بھی تم کو بزدل سمجھ کر تمہاری جان مال پر ٹوٹ پڑے تو پھر ڈٹ کے مقابلہ کرو، اس کو چھتری کا دودھ یاد دلا دو، اب اللہ کی مدد آئے گی. پھر یوں کہا کہ من قتل دون مالہ فہو شہید، من قتل دون ارضہ فہو شہید، من قتل دون اہلہ فہو شہید. اپنے بچوں کی حفاظت میں، اپنی عزت کی حفاظت میں، اپنے مال کی حفاظت میں ڈیفرنس پہ وہ مر گیا تو شہادت کی موت. دیکھو اسلام نے بزدلی نہیں سکھائی. ہر باب میں، ہر موضوع میں، ہر وشے میں حضرت نبی پاک اسلام نے ہدایت فرمائی. کہا کہ اللہ کے رسول اگر میں اس کو مار دوں تو کہا کہ ہوا فی النار، وہ جہنم رسید ہو جائے گا. تو قاتل نہیں، اب تو جہاد کے اندر دنیاوی اعتبار سے تیرے اوپر بھلے وہ احکام نہ لگے لیکن آخرت کے اعتبار سے شہید کے احکام لگیں گے، ثواب ملے گا. اب لوگ اخبارات بہت پڑھتے ہیں، پیپر بہت پڑھتے ہیں اور اسلام کا اتنا گہرا مطالعہ نہیں کرتے، حضرت نبی پاک صاحب کی سیرت کا مطالعہ نہیں کرتے، اور صحیح علم ان کے پاس کسی موضوع کا حید نہیں، نہ تجارت کے باب کا، نہ زراعت کے باب کا، نہ معاشرت کے باب کا. زندگی گزارنے کے جتنے ابواب ہے صرف نماز اور روزے کا سیٹ نکالا ہے، اور سب میں اندھیرے اندھیرے. خالی کھنتا لے کے بیٹھ جائیں گے 10 منٹ پہلے یہ افطاری اور نماز پڑھ لیں گے ایسی مسجد میں بس، اور پورا اسلام آ گیا. یہ تو دو ایک باب ہے، باب الصلاۃ میں باب الصوم، ہزاروں اسلام کے ابواب ہیں. ہر باب کے اندر نبی پاک صاحب نے ہدایت فرمائی کہ ہم نے صحت نکالے. بس نماز روزہ از اسلام، اسلام از نماز روزہ، اس کے سوا نہیں.